بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلاگ نمبر 361 اور آج پہلی قسط ہے اور پیج ہے 383 اور سب ہیڈنگ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے اور اس سے دعا فرماتے تھے۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، یہ کتاب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سلی کا مجھ میں کلیم کا، نہ کری نہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آزری، میں نوائے سوختا در گلو، تو پریدہ رنگ رمی دبو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری۔ ناظرین، یہ واقعہ چل رہا ہے غزوہ احد کا، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ مین ہیڈنگ یہ ہے، اس کا یہ بقیہ حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے اور اس سے دعا فرماتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب و عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لیں اور آپ نے یوں فرمایا، اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس چیز کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ، ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی، یا اللہ الی الحق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اذخر ڈال دو۔ یہ واقعہ ہے، پچھلا کچھ حصہ باقی تھا، یعنی کہ یہ بالکل موج کے ہم
شکل ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے، بہت سے مقامات پر چائے میں ڈال کر پکائی جاتی بھی ہے۔ عرب میں اس کا پودا ہاتھ 1.5 ہاتھ سے لمبا نہیں ہوتا، جبکہ ہندوستان میں 1 میٹر سے بھی لمبا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے بقیے کا کچھ حصہ تھا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے کل۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا مدینے کو واپسی اور محبت و جان سپاری کے نادر واقعات۔ یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کل کے ویلاگ میں۔ آج کا یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، تبل و دوہل و بوک کو سکتا ہوا ڈر سے، ایک بار اڑا تاج ہما شاہوں کے سر سے، ایک بار اڑا تاج ہما شاہوں کے سر سے، خنجر گر کھل کھل کے شجاعوں کی کمر سے، تائب ہوئے مریخ و زحل فتنہ و شر سے، خورشید و مہ نو نے کہا چرخ بری پر، اب کھول کے رکھ دو سپر و تیغ زمیں پر، ہیبت سے ہیں نہ قلعہ افلاک کے دربند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند، واہ کمر چرخ سے جوزا کا کمر بند، سیارے ہیں غلطاں صفت طاہر پر بند، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، خود فتنہ و شر پڑھ رہے ہیں فاتح خیر، کہتے ہیں انا العبد بت ویر، جان غیر ہے تن غیر، مکیں غیر مکاں غیر، جز رنگ رخ فوج نہ اڑتا تھا کو طیر، سکتے میں فلک خوف سے مانند زمیں ہے، جز تالے اہدا کوئی گردش میں نہیں ہے،